الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا اور شرک کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ شرک سے پاک ہے، کیوں؟ موحد ہے۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں جو شرک سے پاک توحید والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے پاک فرمائے اور توحید والی زندگی عطا فرمائے۔ میری طرف دیکھو، یہ جو مشہور ہے کہ بھائی شرک کی معافی نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ شرک کی معافی ہے۔ بولو، شرک کی معافی ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ میں شرک ہے یا کیا ہے؟ کفر ہے۔ شرک ہے یا کیا ہے؟ کفر ہے، اور آپ نے اس دنیا میں اس سے کیا کر لیا؟ توبہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ توبہ کر لیا۔ تو چاہے شرک ہے یا کفر ہے یا گناہ ہے، جتنے بڑے گناہ ہے آپ نے اس سے معافی مانگ لی، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ شرک سے بھی معافی ہے، کفر سے بھی معافی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہے، یار آخرت میں نہیں ہے۔ اس دنیا سے اگر آپ شرک کے ساتھ چلے گئے تو آخرت میں آپ کی معافی نہیں ہے، میری معافی نہیں ہے، اور پاک نبی کی شفاعت بھی نہیں ملے گی۔ جس میں شرک ہوگا اس کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ دلیل، ریفرنس، ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فہی نائلہ لا محالہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کو شفاعت چاہیے وہ شرک سے بچے، بس۔ تو اگر آخرت میں آپ کو امن چاہیے، سکون چاہیے، تو شرک سے بچو اور توحید والی زندگی اپناؤ۔ اب غور سے سنو، توجہ سے سنو، شرک کیا چیز ہے، اسی پر گفتگو کرتا ہوں 2 منٹ اور پھر دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ درس مختصر ہوتا ہے۔ توجہ سے سنو، توحید اور شرک کو آج سمجھو۔ علماء کرام شرک اور توحید پر بہت لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، اور توحید کی 10 قسمیں ہیں اور شرک کی 6 قسمیں ہیں، اور شرک فی الالوہیت ہے اور فی الربوبیت ہے اور فی الکون ہے۔ اللہ کے بندو، عوام اس بات کو نہیں سمجھتی۔ عوام کو کیا پتہ ہے؟ عوام کے سامنے آسان بات کرو، لکھو، غور سے لکھو، توجہ سے لکھو کہ اگر آپ میں 2 چیزیں ہیں تو آپ مشرک نہیں ہیں اور آپ کو پاک نبی کی شفاعت ملے گی۔ 2 چیزیں آپ میں ہونی چاہیے، کیا؟ یاد کرو، اگر 2 چیزیں آپ میں نہیں ہیں پھر آپ میں شرک ہے اور پاک نبی کی شفاعت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو آج سمجھو شرک کیا ہے۔ ادھر دیکھو، یاد کرو، لکھو۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، ہاں، تو سجدہ اور طواف عبادت ہے، جی۔ یہ عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی آپ کریں گے کہ آپ سجدہ یا طواف انسان کا کریں گے، زندہ کا کریں گے، مردہ کا کریں گے، قبر کا کریں گے، بت کا کریں گے، تو آپ میں شرک ہے۔ تو بولو، آپ سب لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ بولو سارے، بولو نا، آپ میں شرک نہیں ہے۔
طواف کرتے ہیں؟ نہیں، تو آپ میں شرک نہیں۔ توجہ چاہیے۔ دوسری بات، آپ کسی کو پکار رہے ہیں، یا ابا بکر بیٹا دے دے، یا عمر کشتی پار لگا دے، یا عثمان تو مشکل کشا ہے، بتاؤ، یا علی ہمارا فلانا مسئلہ حل کر دے، یا حسین یا عبد القادر جیلانی ہمارا فلانا مسئلہ حل کر دے۔ اب دور سے کسی کو آواز دینا، توجہ چاہیے، پہلا عبادت اللہ کے لیے، دوسرا الفاظ نوٹ کرو، ما وراء الاسباب آواز دینا، لکھو ما وراء الاسباب آواز دینا۔ ہم تو آواز دے ٹیلی فون پر کراچی سے میرا دوست کیا لے آ جاؤ نا، یہ سبب ہے، سبب کے بغیر دور تک کسی مردے کو ہماری آواز پہنچتی ہے، وہ ہماری آواز سنتا ہے اور ہماری مدد کر سکتا ہے، یہ خالص شرک ہے۔ کیا ہے بولو؟ شرک ہے۔ تو اب یا ابا بکر اولاد دے دے، یا عمر کشتی پار لگا دے، یا عثمان بیٹا دے دے، یا علی کشتی پار لگا دے، یا عبد القادر جیلانی یا حسین فلانا کام ہمارا کر دے۔ جواب، جب یہ بزرگ نہیں تھے، یہ بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہے، آنکھوں کا سرمہ ہے، ان کے قدموں کی خاک ہے، ہماری جان اور آن ہے، وہ ہمارے بزرگ ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، بزرگوں کی ہم نے تعریف کی۔ جب یہ بزرگ نہیں تھے، بولو زور سے، تو بتاؤ اس سے پہلے اولاد کون دیتا تھا؟ اللہ۔ کون دیتا تھا؟ اللہ۔ حاجت روا کون تھا؟ اللہ۔ مشکل کشا کون تھا؟ اللہ۔ کامیابی و کمانی کا مالک کون تھا؟ اللہ۔ مشکل کشا کون تھا؟ اللہ۔ حاجت روا کون تھا؟ اللہ۔ کشتی پار کون لگاتا تھا؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا تھا؟ اللہ۔ بیٹا کون دیتا تھا؟ اللہ۔ جب بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی، اب بزرگ یہ کام کریں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بولو زور سے، بولو کون ہے؟ مشکل کشا اللہ ہے۔ مشکل کشا وہ ہے جس پر مشکل نہ آئے۔ بولو، مشکل کشا وہ ہے جس پر مشکل ہو نہ آئے۔ حاجت روا کون ہے؟ جو حاجتیں پوری کرے اس کو حاجت نہ ہو۔ مشکل کشا کون ہے؟ جس پر کوئی مشکل نہ آئے، وہ مشکل کشا ہے۔ جو لوگوں کا مشکل دور کرے وہ مشکل کشا ہے۔ تو بولو، علی پر مشکل آیا؟ جی۔ علی شہید ہو گئے؟ جی۔ اس کی اولاد پر مشکل آیا؟ جی۔ حسین اور اس کے افراد شہید کر دیے گئے ظلمن؟ جی۔ تو مشکل کشا کون ہے؟ حسین، علی یا اللہ؟ اللہ ہے۔ لہذا عیسائیوں نے کہا ہمارا مشکل کشا عیسیٰ ہے، مسلمانوں نے کہا ہمارا مشکل کشا حسین، حسن اور علی عبد القادر جیلانی ہے۔ تو جواب یہ کہ دونوں ایک ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اس پر ایک شعر سناتا ہوں، درس ختم ہو گیا، مزیدار شعر ہے۔ سیفالدولہ کی حکومت تھی مسلمان بادشاہ کی، اور اس کے ساتھ ایک شاعر تھا متنبی، سامنے سے عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگ تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان سے لڑائی ہو گئی تو جو صلیبی ملک تھا، عیسائی ملک تھا، انہوں نے ہمارے اسلامی ملک پر حملہ کر دیا۔ جو حملہ کرنے والا تھا تو اس کا نام تھا دمشتوق، دال میم سین تا قاف، دمشتوق یہ نام تھا۔ تو اس نے حملہ کر دیا، مسلمانوں پر حملہ کر دیا کہ مسلمانوں کو ماریں گے اور علاقے لیں گے، ان کے دارالخلافہ کو ماریں گے، ان کے بادشاہ کو قتل کریں گے، اور حملہ کریں گے، اور آئے آب و تاب کے ساتھ اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو پتہ چلا، انہوں نے بھی فوج برابر سامنے لے، شرنگ شرنگ تلواریں چلی، دمشق بھاگ گیا، دمشق بھاگ گیا، بادشاہ برباد ہو گیا، دمشق بھاگ گیا، ان کی فوج بھاگ گئی، ساری قتل ہو گئی، باقی بھاگ گئی۔ تو ہمارے شاعر نے کہا، سنو، مشکل کشا کون ہے؟ عیسیٰ ہے یا علی ہے؟ عیسیٰ ہے یا علی ہے؟ ہاں، اللہ ہے۔ تو شاعر نے ہمارے شاعر نے کہا وَيَسْتَنْصِرَانِ الَّذِي يَعْبُدَانِ وَيَسْتَنْصِرَانِ الَّذِي يَعْبُدَانِ وَعِنْدَهُمَا أَنَّهُ قَدْ صُلِبَ لِيَدْفَعَ مَا نَالَهُ عَنْهُمَا فَيَا لِلرِّجَالِ لِهَذَا الْعَجَبِ وَأَنْتَ مَعَ اللَّهِ فِي جَانِبٍ قَلِيلُ الرُّقَادِ كَثِيرُ التَّعَبِ۔ شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ متنبی ہے، وَيَسْتَنْصِرَانِ الَّذِي يَعْبُدَانِ، عیسائی بادشاہ نے
اور ان کے کمانڈر دمستق نے ویستن استنصار مدد طلب کرنا الذی یعبدان وہ دونوں جس کی عبادت کرتے تھے عیسیٰ خدا کی نہیں عیسیٰ ان کو پکڑا یا عیسیٰ ہم حملہ کرنے والے ہیں جنگ کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ اے عیسیٰ ہماری مدد فرما کس نے کہا تو مستق نے کمانڈر نے کس نے کہا عیسائی تسلیہ کا صیغہ ہے وَيَسْتَنْصِرَانِ الَّذِي يَعْبُدَانَ وَعِنْدَهُمَا أَنَّهُ قَدْ صُلِبَ تو عیسائی بادشاہ اور کمانڈر ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی ہے ان کے عقیدے کے مطابق پھانسی دی گئی ہے تو جب پھانسی میں وہ اپنی مدد نہیں کر سکے تو تمہاری کیسی مدد کریں گے وَيَسْتَنْصِرَانِ الَّذِي يَعْبُدَانَ وَعِنْدَهُمَا أَنَّهُ قَدْ صُلِبَ لِيَدْفَعَ مَا نَالَهُ عَنْهُمَا لِيَدْفَعَ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر راجع ہے لِيَدْفَعَ عَنْهُ مَا نَالَهُ عَنْهُمَا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر جو مصیبت آئی ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرے دفع کرے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرے لِيَدْفَعَ مَا نَالَهُ عَنْهُمَا فَيَا لِلرِّجَالِ لِهَذَا الْعَجَبِ اے لوگو عجیب بات ہے جو خود پھانسی ہو گیا وہ آپ کو کیسی آپ کی مدد کرے تو ہمارے نے اپنے بادشاہ کی تعریف کی اپنے کمانڈروں کی تعریف کی اور کیا کہا وَأَنْتَ مَعَ اللَّهِ فِي جَانِبٍ قَلِيلُ الرُّقَادِ كَثِيرُ الطَّعَامِ یہ تو آپ ہے سیف الدولہ کیا یہ تو آپ ہے سیف الدولہ انتا مع اللہ آپ موحد اللہ کے ساتھ ہے فی جانب شرک سے ایک طرف ہے وہ مشرک ہے عیسیٰ کو بلاتے ہیں آپ اللہ کو بلاتے ہیں فی جانب وانتا مع اللہ فی جانب قلیل الرقاد کم سوتے ہو باقی لڑتے ہو اور عبادت کرتے ہو کثیر التعب مسلمانوں کی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہو یہ ہے ہمارے موحد بادشاہ کی جیت گیا اور دمستق ہار گئے اور بادشاہ بھاگ گیا تو مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بولو کون ہے تو اگر آپ کو شفاعت چاہیے عبادت اللہ کے لیے کرو طواف اور سجدہ اللہ کے لیے کسی اور بلاؤ تو اللہ کو یا اللہ بیٹا دے دے ایک بابا جی ہے فلانی جگہ پر نام نہیں لیتا پھر آپ ناراض ہو جائیں گے ایک بابا جی ہے فلانی جگہ پر لوگ اس سے اولاد مانگتے ہیں نام نہیں لیتا ہوں بابا جی اولاد دے دے بابا جی اولاد دے دے خدا کی قسم اس بابا جی کی شادی بھی تھی اور 30-40 سال بیوی کے ساتھ رہا ہے اس کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی بلام شنڈو اس سے لوگ وہ اپنے لیے بچہ پیدا بیٹا کون دیتا ہے اللہ تو ایک لطیفہ سنو میں نے بڑی چیخیں ماری تھک گیا میں آج پہلا درس تھا 2 مہینے کے بعد لہذا میں نے بھی بڑی چیخیں ماری اور یہ شعر اچانک اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا لیتفع ما نالہ عنہما فیا للرجال لہذا العجب وانت مع اللہ فی جانب قلیل الرقاد کثیر التعب تو ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں اسی پر ختم کرتے ہیں لطیفہ یہ ہے کہ ایک آدمی بابا جی کے مزار پر چلا گیا ایک بابا جی کے مزار پر ایک آدمی بڑا رش تھا تو یہ جب چلا گیا اس نے کہا بابا جی میں نے پہلے 500 روپے دیے تھے اب 1000 روپے ڈالتا ہوں جیسے کہ بابا جی کے پاس یہ پیسے جاتے ہیں یہ تو شادی کا بھائی کھاتا ہے ہمارے محلے والے سمجھ گئے ہیں یہ جو معصوم بابا کی قبرستان ہے الاخر ہی ہے بس شادی بھائی سمجھ گیا تو وہ جو جہاں پیسے ڈالتے ہیں ریلوے والے اٹھاتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ ہمارے کہاں ہے لالا تو پتہ ہو اسادی رور بمخ کے پیسے اونچا تولے معصوم بابا دربار کا نام میں نے 500 روپے ڈالے تھے اب 1000 روپے ڈالے ہیں تو اے بابا جی میرا پرائز بانڈز نکال دے بولو میرا پرائز بانڈز انہیں پرائز بانڈز کا انعام میرا نکلا ہے کروڑوں لاکھوں روپے تو پہلے میں نے 500 ڈالے تھے اب 1000 تو نکال دو میرا انعام نکال تو اس کا یا اللہ پرائز بانڈز نکال دے کیا مطلب اس کا کیا تھا مضاف محذوف تھا یہ پرائز بانڈز کا انعام نکال دے باہر نکل گیا نا جیب پترے نے اس سے پورا پرائز بانڈ نکال دیا جیب پرائز بانڈ سے جو لگا جو انعام نکلا ہے وہ لگڑو تو واپس آیا بابا جی کے پاس بابا جی پر غصہ کی اے بابا جی میں نے کہا پرائز بانڈز کا انعام نکال دو یہ تو میرا نہیں تھا کہ اللہ پرائز بانڈ نکال دو تو میرا تو پرائز بانڈ ہی نکل گیا بابا جی پہلے بات سمجھا کرو پھر ایکشن لیا کرو پہلے بات بابا جی سمجھا کرو پھر ایکشن لیا کرو میرے پرائز بانڈ ہی نکل گیا
تو یہ ایسے بیوقوف ہوتا ہے. ایک آدمی طواف کر رہا تھا, میں 34 سال سے پابندی سے ہر سال 1 یا 2 بار جاتا ہوں. ایک آدمی طواف کر رہا تھا, وہ گھر میں فون اس نے کیا, وہ داتا دربار پر ایک دیکھ بھیج دو تاکہ ہمارا فلانا مسئلہ حل ہو جائے. کعبہ کا طواف کر رہا ہے, اللہ سے مانگو, لگو تو شخشخو. تو اللہ تعالیٰ مشرکوں سے ہماری حفاظت. اللہ